اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون، کہہ دیجئے اے حق کا انکار کرنے والو۔ یہ صورت کب نازل ہوئی، اس کی وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ تھی کہ عاص بن وائل، جس کا ذکر آپ پچھلی ویڈیو میں سن چکے ہیں، یہ ایک کافر شخص تھا۔ یہ اپنے ساتھ اسود بن عبد المطلب، ولید بن مغیرہ اور بھی کئی رؤسائے قریش یعنی قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک تجویز رکھی۔ یہ کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے خدا ہیں، 360 معبود ہیں، اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ ایک معبود ہے جس کا نام اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی بات کو لے کر ہمارے اور آپ کے درمیان میں جھگڑا ہے۔ آپ اپنے مشن کو لے کر چل رہے ہیں اور ہمارے دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم آپ کو پریشان کرتے ہیں وغیرہ۔ تو ہمارے درمیان صلح ہو سکتی ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، پھر 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے، تو پھر یہ ہوگا کہ ہمارے درمیان جھگڑا نہیں رہے گا اور ہمارے درمیان صلح رہے گی، اور آپ اپنے مشن کو لے کر چلتے رہیں۔ اسی طرح کی تجویزات پیش کی گئیں اس مجلس کے اندر کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں۔ پھر یہ صورت نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہ کہہ دیجئے کہ اے حق کا انکار کرنے والوں۔ یہاں لفظ ہے کافرون، جو جمع ہے لفظ کافر کی۔ کافر کے لغوی معنی ہے منکر، انکار کرنے والا، کسی بھی چیز کا انکار کرنے والا۔ لیکن یہاں اصطلاحی جو شرعی تعریف ہے وہ مراد ہے۔ یہاں کافر سے مراد وہ ہے جو اللہ رب العزت کا یا تو منکر ہو یا اس کے ایک ہونے کا منکر ہو، اسی طرح جو نبوت اور رسالت کا منکر ہو وغیرہ۔ تو جو اسلامی چیزیں ہیں ان میں سے کسی ایک کا منکر یہاں وہ مراد ہے، اور شریعت کی تعریف میں اسلامی باتوں میں سے کسی ایک بات کا منکر کافر کہلاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر کافرون کا ترجمہ حق کا انکار کرنے والوں کیا گیا۔ ان سے کیا کہنا ہے؟ ان سے یہ کہنا ہے لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ ایک بات ہو گئی کہ فی الحال تو کنڈیشن ایسی ہے کہ جس کو میں پوجتا ہوں اس کو تم نہیں پوجتے، اور جس کو تم پوجتے ہو اس کو میں نہیں پوجتا۔ یہ ایک فی الحال کی جو حالت ہے وہ ہے۔ آگے فرمایا ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں پوجنے والا ہوں اس کو جس کو تم نے پوجا، یعنی جس کو تم پوج رہے ہو میں اس کو ابھی بھی نہیں پوجتا اور فیوچر میں بھی نہیں پوجوں گا کبھی۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم کو پوجنا ہے اس کو جس کو میں پوجتا ہوں، یعنی نہ تم فیوچر میں اس کو پوجو گے جس کو میں پوجتا ہوں، یعنی نہ تم ہمارے رب کی عبادت کرو گے نہ ہم تمہارے جھوٹے معبودوں کی عبادت کریں گے۔ یہاں ایک لفظ ہے ولا انا، اس میں ایک چیز سمجھنا چاہیے، میں اپنی ویڈیوز میں 2-3 جگہ پر بتا چکا ہوں کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی انا لکھا ہوا ہو، الف نون الف، تو اس کو الف جو ہے نون کے بعد والا اس کو نہیں پڑھا جاتا پورے قرآن کریم میں کہیں بھی۔ اس کو انا نہیں پڑھتے بلکہ انا پڑھتے ہیں، ولا انا عابد، گویا کہ نون کے بعد الف ہے ہی نہیں، یہ سمجھیں، ولا انا عابد ما عبدتم۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو آیت ہے ولا انتم عابدون ما اعبد، اس کا ترجمہ ہے کہ نہ تم فیوچر میں کبھی اس کو پوجو گے جس کو میں پوجتا ہوں۔ تو یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ ان سرداران قریش میں سے جو لوگ آئے تھے اور ان کے ساتھ جو وفد میں لوگ شمار تھے، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ایمان لے آئے تھے اور انہوں نے رب حقیقی کی عبادت کی تھی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں اللہ رب العزت کا کلام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کو
میں پوجتا ہوں تم اس کو کبھی نہیں پوجو گے۔ پیچھے جو کہا کہ جس کو تم پوجتے ہو اس کو میں نہیں پوجتا، یہاں تک ٹھیک ہے۔ پھر کہا جس کو میں پوجتا ہوں اس کو تم نہیں پوجتے، یہاں تک ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک تو سارا ہی ہے، مطلب یہاں تک سمجھ آتا ہے۔ اسی طرح آگے کہا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، کہ جس کو تم پوجتے ہو اس کو میں کبھی نہیں پوجوں گا فیوچر میں بھی۔ تو یہاں تک تو بالکل صحیح ہے، عقل میں آ رہا ہے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس کو نہیں پوجو گے جس کو میں پوجتا ہوں۔ تو پھر یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ اتنے سارے لوگ اس میں سے مسلمان ہو گئے تھے اور وہ رب حقیقی کی عبادت کرنے والے بنے تھے، اور یہ آیت اپنی جگہ پر صحیح ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، تو اس بات کا جواب کیا ہے؟ تو اس بات کے بہت سارے جوابات مفسرین نے لکھے ہیں، ان میں سے ایک جواب میں آپ کو دے رہا ہوں۔ وہ جواب یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ اس کنڈیشن میں، جس کنڈیشن میں تم ہو ابھی، یعنی مشرک ہو، ایک سے زیادہ معبودوں کو ماننے والے ہو، اس کنڈیشن میں تم کبھی میرے رب کی عبادت کرنے والے نہیں بنو گے۔ اور اگر تم جیسی تم تجویز لے کر آئے کہ ایک سال تم ہمارے معبود کی عبادت کر لو اور ایک سال ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کر لیں، تو اگر تم ہمارے معبود کی عبادت کر بھی لو تب بھی تم ہمارے معبود کی عبادت کرنے والے نہیں بنو گے، اس لیے کہ اسلام نام ہے حقیقتاً توحید کا، مسلمان نام ہے موحد کا، اور جو مشرک ہو وہ موحد نہیں ہو سکتا، جو مشرک ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہاں یہی بات ہے کہ تم ایک سے زیادہ کو پوجنے والے ہو، پھر تم رب حقیقی کی اگر عبادت کرو گے تو تب بھی تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں کہلاؤ گے، کیونکہ اس کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف اس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ تم مشرک ہو کر تم موحد کبھی نہیں بن سکتے، موحد ہونے کے لیے شرک کو چھوڑنا ضروری ہے۔ یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ یہ چیز ہے کہ تم اگرچہ ایسا کر بھی لو کہ تم ہمارے معبود کی عبادت کرو، لیکن پھر بھی تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں کہلاؤ گے، کیونکہ اسلام کی دعوت دی ہے، لوگوں کو اسلام پہنچایا ہے، اس میں جو سب سے پہلا کلمہ ہے، اس میں پھر اس کلمے کے اندر بھی جو سب سے پہلے الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود۔ بعد میں پھر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ سوائے ایک اللہ کی، تو یہ چیز تو پہلے آپ کو ماننا پڑے گی کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو یہ چیز سب سے زیادہ اہم ہے۔ اور آپ یہ مان رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی ہیں، تو پھر اس صورت میں آپ اللہ کو ماننے والے نہیں ہو سکتے۔ آگے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہاری راہ، میرے لیے میری راہ۔ تیسرا ترجمہ یہ ہے تمہارے لیے تمہارا بدلہ، میرے لیے میرا بدلہ۔ خلاصہ یہی ہے کہ تم جو عمل کرتے ہو وہ تم اپنے راستے پر چلتے ہو، تم اس کا بدلہ چکاؤ گے۔ میں جو عمل کر رہا ہوں میرا اپنا ایک راستہ ہے، میں اپنے عمل کا انجام اور اس کا بدلہ چکاؤں گا۔ اور اللہ رب العزت نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو کامیاب بنایا، جو آج ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ آپ کو جو دین ملا ہے یہ بڑی محنتوں کے ساتھ ملا ہے، اس کی قدر کریں، اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو زندہ رہتے ہوئے مومن اور مسلمان رکھے اور مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔